بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے دوزخ سے حفاظت کا وظیفہ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ تیسرا وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن پچھلی بار کی طرح اس بار بھی وہی والی بات ضرور دہرانا چاہوں گا جو کہ وظیفے سے پہلے کرنا درست ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات ضروری ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ طوالت ہی ہوتی رہتی ہے، اتنی طویل باتیں، تو بات دوسری یہ ہے، دیکھیں پہلے اب وظیفہ میں نے بیان کر دیا اور اس کا طریقہ بھی پہلے بیان کیا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی یہ پہلی دفعہ سن رہا ہو تو اس کو آدھی بات صرف نہیں بتانی، مکمل بات بتانی ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن نشین پہلے کرا رہا ہوں، تاکہ ہوتا یہ ہر انسان اپنے شوق سے برے وسوسوں پہ نہیں مبتلا ہوتا، یہ اس کا کبھی نفس اور شیطان لعین کے وسوسے ہوتے ہیں جس میں ہم گر جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رکھ لیں کہ ممکن ہے آپ میں سے کوئی یہ بات پہلی دفعہ سن رہا ہو، تو کیا ہو، اور پچھلی میں سے کوئی بات اگر ذہن میں نہیں بیٹھی، نہیں سمجھ میں آئی، تو ممکن ہے کہ ابھی میرے زبان سے کوئی اور الفاظ ادا ہوں، کیونکہ یہ پہلے سے کوئی پریکٹس نہیں ہوتی، لیکن ابھی کے بیان کرنے میں کوئی پچھلی بات کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا جائے، وہ ابھی کی بات، ابھی کے الفاظ وہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں، تو ہو سکتا ہے پھر زیادہ اچھی طریقے سے اور حسین طریقے سے ہم عمل اپنا سرزد کریں، ہم اس پر گامزن ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہی ہے جو پہلے بھی بتائی گئی کہ یہ وظائف جو ہیں یہ کیا ہیں؟ نفل عمل۔ ہمیں فرض، واجب، سنن بھی صحیح طریقے سے ادا کر دیں، صحیح طریقے سے۔ اب فرائض جو بیان کیے گئے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز مردوں کے لیے کیا ہے؟ باجماعت ادا کرنا واجب، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پھر اس میں پھر صحیح، ان میں بھی بہت حسین طریقے ہیں، سب کچھ، یہ تو بہت طوالت ہے اس میں، وہ کرنے جائیں گے تو پھر اور بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ نمازوں کو باجماعت ادا کیا جائے، اور باجماعت نماز ہی ہر وظیفے سے بڑھ کر وظیفہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو روزے، زکوٰۃ، حج ہیں، رمضان شریف کے روزے فرض، زکوٰۃ جس پر اگر اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اب کوئی شخص اگر یہ فرائض نہیں بھی کرتا اور پھر یہ وظائف کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا یہ معاملہ جس کے لیے پڑھے مکمل کرنا چاہے کر دے، لیکن پسندیدگی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھنے کی تعریف جو بتائی گئی تھی کہ اتنی آواز میں پڑھنا کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر روڈ پہ چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے، جو کہ پڑھ سکتے ہیں، بس اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ حالت جنب میں نہ ہو، یعنی کہ اس پر غسل وغیرہ کے معاملات نہ ہوں، تو چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے، پڑھ لے۔ وہاں پہ کوئی شور شرابہ زیادہ ہو، جیسے کراچی میں ہم بات کر رہے ہیں، تو روڈوں پر کیا عالم ہوتا ہے کہ انتہائی قسم کا شور شرابہ ہوتا ہے، ایمبولینس اور دیگر گاڑیوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں تو اپنا اس کا کان سن لے، اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے وہ جب کان پہ انگلی ڈال کر کے زور سے دبا کے پڑھے گا تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں شاید اس نے پڑھا ہے، کیونکہ اس کی آواز اس کو اپنے کان میں بہت پہلے کے مقابلے میں زیادہ آتی ہے۔ تو اتنا پڑھنا کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ اور پڑھنے میں پھر ایک اور بات ہے کہ پڑھنے کا طریقہ درست ہو۔ عربی پڑھ رہا ہے، اس میں اعرابی معاملات، اس میں قواعد کے معاملات، پتہ چلا کہ عین ہے، اسے حمزہ پڑھ رہا ہے، حمزہ کو عین پڑھ رہا ہے،
ہا کو ہا پڑھ رہا ہے تو یہ معنی تبدیل ہو سکتے ہیں، تو اس کی بھی درستگی لازم ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ ہم جو بھی وظیفہ بتا رہے ہیں اس کی شرط میں یہ بھی ہے کہ اول اور آخر، درمیان میں وظیفہ ہو، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔ آئیں اس وظیفے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، الہی مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اب اس کی فضیلت، اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اسے بھی سماعت کر لیں کہ جو شخص فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، یہ جو وظیفہ ہے یہ دعائیہ وظیفہ ہے۔ جیسے سب سے پہلے وظیفہ جو تھا دنیا و آخرت میں سرفراز ہونے کے لیے، وہ وظیفہ درود پاک تھا، تو یہ وظیفہ دعائیہ وظیفہ ہے۔ تو جو شخص فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، انشاءاللہ عزوجل وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے، دوزخ کی آگ سے حفاظت میں رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے، اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو رحمت مقدر فرمائے، عظمت، برکت، رفعت مقدر فرمائے، حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اور ان کا بار بار دیدار ہمارا مقدر فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و آلِ بیتہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔